ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرا سپارہ شروع کریں گے۔ فیقول السفہاء، عن قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم التی ان کو یعنی مسلمانوں کو ان کے قبلے سے، کانو علیہا جس پر تھے وہ، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ جو تبدیل کیا ہے اس کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عن قریب جو بیوقوف لوگ ہیں، جو مشرکین میں سے ہیں، جو کافروں میں سے ہیں، وہ یہ ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ پہلے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، وہ جس کو جدھر چاہے جب چاہے اور جیسے چاہے ہدایت دے دے سیدھے راستے کی طرف۔ اس صورت میں، اس آیت میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم فرماتے ہیں، جیسا حکم فرماتے ہیں اور جب فرماتے ہیں، وہ ایک حیثیت رکھتا ہے، ایک حکم، اس کے آگے بولنے کی مجال نہیں ہے کسی کو بھی۔ جو اس کے خلاف بولتا ہے، اپنی مرضی کی بات کرتا ہے، اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو ترجیح دیتا ہے، تو اللہ نے ایک آفاقی اصول مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ بیوقوف ہے، وہ ناسمجھ ہے، وہ نادان ہے، وہ گنوار ہے، جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش کے مطابق قبلہ بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھیر دیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان اب مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل اللہ کی بہت ایک پسندیدہ قوم تھی، لاڈلی قوم تھی، لیکن انہوں نے پے در پے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے سے اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے اپنی حیثیت کھو دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا پسندیدہ قبلہ یعنی بیت المقدس تھا، اس سے ہٹ کر مسلمانوں کو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی، تو اس کا مطلب صاف یہ تھا کہ اب بنی اسرائیل اللہ کی ایک پسندیدہ قوم نہیں رہی۔ اب مسلمان پورے عالم اسلام میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اللہ کی ایک پسندیدہ قوم بن گئی ہے، اور بنی اسرائیل سے یہ مقام چھن گیا ہے۔ اس بات کا بھی بنی اسرائیل کو بڑا دکھ تھا کہ پہلے ہم پسندیدہ قوم تھے، اب ہم جو ہے اس ایک اعزاز سے محروم ہو گئے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبلہ بدل دیا تو کسی مسلمان کو اور بلکہ کسی بھی انسان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اس کے خلاف بات کرے، لیکن ظاہر ہے مشرکین تھے، کافر تھے، وہ اپنی مرضی کے تابع جو تھے نا، کسی بات پہ بھی اس سے ہٹ کر سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو مسلمانوں پہ بھی انہوں نے نا یہ اعتراض شروع کر دیا، ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کا تو پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اب آپ کو کس چیز نے یہ مجبور کیا ہے کہ آپ اپنا قبلہ جو نا بدل دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات سمجھا دی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب یہ تو جہت ہے، یہ تو سمتیں ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے درجہ رکھتا ہے۔ ہم نے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، اس نے جدھر ہمیں رخ کر کے اجازت دی ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، ہم نے ادھر ہی منہ کرنا ہے۔ اللہ جدھر جیسے جب جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ اللہ نے ہمیں بھی ہدایت دی ہے، ہمیں بھی اللہ نے یہ مقرر کر دیا ہمارے لیے قبلہ۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم نے اسی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ تو ایک جہد ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرنی ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح پا جائیں۔ ہم نے اللہ کی مرضی کے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ دین کا یہی سبق ہے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے تاکہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو، کیونکہ جب ہم اس کی رضامندی پر راضی رہیں گے تو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات مان کر ہم نے دنیا میں بھی اور زندگی میں بھی سکھ رہنا ہے، یہی کامیابی ہے، بلکہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے آگے سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔